کا معیار کیا ہے؟ اب یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، فلاں شخص بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تقویٰ کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ عام طور پر صورت یہ ہے کہ ایک تو تقویٰ کو عبادات سے متعلق مانا جاتا ہے، نماز کتنی پابندی سے پڑھتا ہے، کیسے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، حج کتنے کرتا ہے، عمرے کتنے کرتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے ہاں تقویٰ کا ایک پیمانہ ہے، یا پھر کچھ ظواہر ہے، لباس ہے، وضاقتہ ہے، لباس جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اس سے اظہار ہو سکے، وضاقتہ اپنی جو ہے شکل و صورت کی زیادہ سے زیادہ رسول کی سنت اور اتباع کے مطابق ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، لیکن یہاں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کے آخر میں وہ آیت آئی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ کیا مراد ہے؟ دنیا میں ظاہر بات ہے ہم زندگی گزارتے ہیں، لین دین تو ہوتا ہے نا، آپ گئے، آپ نے کچھ پیسے دیے، کوئی چیز خریدی، اب بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا ہے تو جو پیسے آپ نے اسے دیے وہ اس کے لیے حرام ہو گئے۔ اگر اس نے اپنی اس شے کا نقص چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حرام کر لیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اب کچھ گندم تھی کہ جو سیلی ہو گئی تھی، گیلی تھی، اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا، اوپر خشک گندم، تاکہ آ کے آدمی دیکھے تو خشک گندم نظر آئے۔ فرمایا گیا کہ یہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی۔ تو معاملات کا جو سلسلہ ہے، اصل میں تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے، ورنہ داڑھیوں کا طول ہو، لمبی داڑھی کتنی لمبی ہے، پانچا کتنا اونچا ہے، نصف ساق تک پہنچا ہوا، آدھی پنڈلی تک پہنچ گیا، اونچا ہوتا ہوتا، یہ تقویٰ کے معیار نہیں ہے۔ اس سے تو لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لوگ جو ہیں فریب میں آ سکتے ہیں، لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو تقویٰ کا اصل معیار ہے عقل حلال۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں، نمازوں کے ڈھیر ہوں، نوافل کے انبار ہوں، کوئی تقویٰ نہیں۔ اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں، اصلاً حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا۔ اب ایک شخص تو سور کھا رہا، سور کا گوشت کھا رہا ہے، آپ سب کہیں گے چھی 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 چھی، حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر، تو کھا تو رہا ہے اصلاً وہ شے کہ جو جائز ہے، حلال ہے، حرام کھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے ہے؟ اس کمائی سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی۔ تو اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص دے رہا ہے پہرا، لیکن کہاں دے رہا ہے؟ ڈاکوؤں کے ڈیرے پر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے۔ ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے، گارڈ ہے بینک کے دروازے پر، تو حرام ہے، کام غلط کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں ذرا کان کھول کر سن لیجئے، ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو، سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے، انرجی، آکسیجن اندر گئی ہے، اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے مسل سے، یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے اگر وہ خرچ ہو رہی ہے اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، تو جائز ہے۔
ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. بہرحال میں واپس آتا ہوں کہ ایک صریح حرام شے ہے، صریح طور پر جو حرام شے ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیع و شرع میں دھوکہ دینا، فریب کرنا، اپنے مال کے نقص کو چھپانا اور اس کی بنا پر جو ہے غلط آمدنی حاصل کرنا. اور اس کی دوسری قسط کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. اور اسی طرح تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. دل وہ کہتے ہیں ڈول کو. ڈول جو ہے کنویں میں اتارا جاتا ہے پانی کھینچنے کے لیے. اسی طرح کوئی شخص اپنا مال بطور رشوت پیش کرتا ہے کسی سرکاری افسر کو. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال ہڑپ کر سکے، کسی اور کا حق غصب کر سکے، جس کے ہم رشوت کہتے ہیں. تو جب رشوت کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مال کو. تدلو بہا الی الحکام، جیسے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول کو تم نے ذریعہ بنایا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی حق تلفی کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ کرنے کے لیے تم نے اپنے مال کو ڈول بنایا حکام تک پہنچنے کا، تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں، ان کے پاس جو اتھارٹی ہے، ان کے پاس جو پاورز ہیں، ان کو اپنے حق میں استعمال کرا سکو. اسی کا نام ہے رشوت. اور ایک حدیث نبوی میں صاف طور پر آیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہنمی ہیں. آپ غور کریں گے کہ یہ راشی کا لفظ ہم بولتے ہیں رشوت خور کو، جو رشوت لیتا ہے. عربی میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے، رشوت کھلاتا ہے. اور یہ بات ذرا اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے. لوگ جو ہے وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کرتے ہیں. اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا. لیکن انالیسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے، کسی کی حق تلفی کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے. وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا، حکام تک پہنچنے کا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ آمدنی حاصل کر سکیں یا کچھ مفادات حاصل کر سکیں، یا جو سرکاری محصولات ہیں اس میں کمی کرا سکیں، انکم ٹیکس کی چوری کر سکیں، فلاں ٹیکس کی چوری کر سکیں. اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے در حقیقت، اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا، آپ نے کبھی تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان افسر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تازہ، دیانتداری بھی کوئی شے ہے اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کوئی شے ہے. لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر، اس نظام میں پڑھ کر، ایک طرف تو جو خوراک قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار، وہ پٹی پڑھاتے ہیں. میاں کہاں تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہو؟ یہاں تو ترقی کے راستے جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے تم پر، تم آگے بڑھ نہیں سکو گے. تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلط کار ہیں، حرام خور ہیں، وہ خود آ کر انہیں ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا ہے. تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں صوم، اس کا مقصد تقوی. لیکن تقوی کا معیار کیا ہے؟ اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا، اگرچہ بظاہر اس آیت کا کوئی تعلق صوم یا رمضان سے نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے کہا کوئی شخص غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ سور کا گوشت ہے، بلکہ اس سے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے. یا وہ مجرم تو نہیں ہوگا،
وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا ہے. تو غلط فہمی میں اور لا علمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کنڈون ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی. لیکن انتم تعلمون، جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقویٰ کی نفی ہو گئی.